اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام کی چچی جان سیدۃ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کی حضور میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بیان کرو۔ عرض کی ہمت نہیں پڑتی، فرمایا کچھ تو کہو۔ عرض کی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود انور کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا ہے۔ یہ خواب سن کر جانے جانا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، ہماری شہزادی بطول کے ہاں لڑکا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم نے اس خواب کے سچ ہونے کی تصدیق فرمائی، اور تصدیق پر نور یہ ہے کہ کریم نے خود اس کی تعبیر بھی بیان فرمائی، اور تعبیر میں کیا تھا کہ میرے وجود کا ٹکڑا وہ شہزادہ عرش مقام مظلوم کربلا سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ جگر گوشہ سیدہ کریمہ اور نور نظر علی المرتضیٰ حضور کریم ابن کریم مولا ابن مولا سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے۔ اب شہزادہ عرش مقام حضور کے جسم انور کا ٹکڑا اور سیدہ کریمہ کے لیے فرمایا بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس قدر قرب ہے، اس قدر وصل ہے، اس قدر نزدیکی ہے کہ لفظ اس قدر بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وگرنہ لفظ اس قدر میں بھی وہ وزن کیا جو ان شہزادوں کی حضور سے جوڑ اور سنگت کو بیان کر سکتا۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب اقدس علیہ السلام کے وجود انور کا سایہ نہیں بنایا، کیونکہ سایہ جسم کی مثل ہوتا ہے، تو یہ بے مثلیت کا ظہور تھا کہ یہ بھی نہ کوئی کہہ دے کہ سایہ میرے حبیب جیسا ہے۔ اور پھر اس میں ایک رمز اور بھی ہے جس کو قاضی یاد رحمہ اللہ نے نقل کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر جو امیر المومنین فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، اور یہ بڑے محب صحابی تھے اور ان کو دیوانہ کہا جاتا تھا۔ ان کی دیوانگی کا عالم یہ تھا، پانی اٹھا کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور درختوں کو سیان کر پانی دیتے تھے۔ تو پوچھا جاتا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں حضور کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، تو کریم جہاں جہاں رکے نا کسی درخت کے نیچے تو وہ مجھے یاد ہے، اس لیے میں ان کو پانی دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ دھک دھک زمین پر کو پیر مارنا ہے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی حضرت ابن عمر کے سائے پہ اپنا غصہ نکال رہا ہے، تو آپ نے اس کو کوئی شٹک کال نہیں دی کہ یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے۔ عشق والوں کی نظر ہمیشہ محبوب کی طرف ہی رہتی ہے، وہ کسی اور طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مہربانہ آج سمجھ آئی ہے تو نے اپنے حبیب کا سایہ بھی نہیں لیا۔ سایہ نہیں بنایا کہ مثلیت کا شبہ بھی نہ ہو، شبہ بھی نہ ہو۔ لیکن آپ اس دوسری چیز پہ غور کریں گے کہ حضور پر نور سرکار اقدس سید و اکمل امام حسن مجتبیٰ سر انور سے سینہ تک حضور کی تصویر، اور سینہ انور سے قدمین تک مظلوم کربلا حضور کے وجود انور کی کامل شبیہ، دونوں کو ملایا جائے تو جلوہ محبوب سامنے ہے۔ سایہ نہیں بنایا، کوئی لفظ نہیں ہے جی میرے پاس، سایہ نہیں بنایا،
کہ مثل کوئی نہیں، سایہ نہیں بنایا کہ مثل کوئی نہیں، پر جن ذاتوں میں حسن حبیب جمع کر دیا، آپ خود تو سوچئے گا کہ ان کا رب کے دربار میں کیا بچا۔ جن دو وجودوں پر حبیب کی شبیہ اتار دی، کیا لفظ لائیں؟ یہاں ڈکشنریاں گونگی ہیں، ہاں، اور لغت کے جہان میں دیکھیے تو خاک اڑ رہی ہے، کہاں سے لفظ کھینچ کر لائیں جو اس چیز کو لفظوں کے پیرہن میں بیان کر دے کہ یہ کیا عالم ہے کہ سایہ بنایا نہیں کہ مثل کوئی نہیں، اور دو شہادتوں کو محبوب کی ذات کا، حسن کا، جمال کا مظہر عدم بنا دیا۔ اور پھر دیکھیں اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ نہ دیا، کیونکہ وعدہ فرمایا تھا حبیب رب تیری لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضور سیف اللہ کہہ دے تو وہ شہید نہ ہو، شہید کیوں نہ ہو کہ رب کی تلوار کہہ دیا، رب کی تلوار کو توڑ نہیں سکتا، تو اس حبیب سے رب وعدہ کرے۔ جانے عالم علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے ہیں تو پھر ایسا ہوا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بعض صحابہ اپنی مرضی سے عشق محبت کے اظہار کے لیے حضور کے حجرہ شریفہ کو پہرا دیتے۔ جب یہ آیت اتری نا کہ حبیب اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا تو حضور حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے، فرما جاؤ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہا تھا نا تو نظر میری کوفے میں چلی گئی۔ کوفہ اس قابل نہیں کہ نظر وہاں جائے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میری نظر گئی ہے تو وہاں مولا علی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نظر گئی ہے تو اب وہاں مولا مرتضیٰ کی بات ہے۔ جب یہ جنگ نہروان ہوئی ہے نا تو اس کے بعد بعض محبان مرتضیٰ نے خود اپنی مرضی سے سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آستانے شریف پہ تلواریں سونت کر پہرا دینا شروع کیا۔ ایک دن مولا مرتضیٰ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جوانوں کدھر پھرتے ہو؟ یہ تلواریں اٹھا کر حضور ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو مولا کائنات نے جواب کیا دیا؟ وہ لفظ تو عموماً بولا جاتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، پر یہاں سونے کے پلے کچھ نہیں ہے، یہاں سونا ہی اس قابل نہیں ہے، اس کو ڈھونڈو کوئی اور چیز۔ مولا مرتضیٰ نے کیا جواب؟ یار یہ گھر بڑا بہت بڑا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی ایسے ایسے لفظ ان کریم ذاتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ان کی شان صبر و رضا کے خلاف ہیں، جو ان کی شان استقامت کے خلاف ہیں، جو ان کی شان توکل کے خلاف ہیں۔ اور آج کچھ باتیں کریں گے آپ سے۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو حضور؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ تو سرکار حیدر کریم نے فرمایا کیا عرش والوں سے میری حفاظت کرو؟ بھائی صاحب قضا کے فیصلے تو عرشوں سے آتے ہیں، کس نے کب تک رہنا ہے اور آج جانا ہے تو فیصلہ فرمایا ہوں تو اڈیاں انڈیاں طاقتاں نے کہ عرشاں آیا تو میری حفاظت کرو گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب رب کو منظور ہے تو روک کوئی نہیں سکتا، منظور نہیں ہے تو پھر یہ تمہاری تلواریں کیا میری حفاظت کریں گی؟ اور سرکار حیدر کریم ایک اور مقام پہ فرمایا موت خود علی کی حفاظت کرتی ہے، موت خود علی کی حفاظت۔ یہ بڑا تگڑا گھر ہے جناب، معمولی لوگ نہیں، یہ بچگانا سی باتیں ان کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ سورہ عنکبوت کو دیکھیے، اس کی پہلی آیتیں پڑھیے، عرشوں کا مالک اس میں فرماتا ہے کیا اتنے کہنے پر ہی تم کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، اور کیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ ایک مضمون آج کا سمجھنا، مضمون شروع ہو چکا ہے۔ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ مفہومی تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اتنی بات پر اس گمان اور گمانڈ میں ہے کہ وہ اتنی بات پہ چھوڑ دیے جائیں
کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہی مضمون سورہ آل عمران میں ہے اور یہی مضمون 2 جگہ پر سورہ بقرہ میں ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انی گال کے نہیں چھوڑتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں، کہ آ گئے ہو تو اب آزمائیں گے۔ مشکل بات آپ سے شروع کر لی ہے لیکن اتنی بھی مشکل نہیں۔ آج اس مشکل عنوان کو بھی سننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ فریش نہیں ہیں تو پھر کبھی اٹھا رکھتے ہیں، پھر سیدھی سیدھی چلتے ہیں، اور اگر آپ فریش ہیں تو پھر اس مضمون اب آپ دیکھیں ایک بندہ جی ایم کے پاس جاتا ہے کہ مجھے جاب دیجیے، تو وہ کہتا ہے بھائی صاحب امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا۔ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس جاب کے قابل ہوں، تو وہ جی ایم یا انٹرویو لینے والا کہتا ہے کہ دعویاں تے گلاں نہیں مکدیاں، وہ گن بھی وکھیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ بلا لاؤ اپنی سی وی لاؤ، کیا تمہاری کارکردگی ہے، کہاں کہاں کورس کیا، اور کچھ ٹیسٹ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہاں تو آپ ڈرائیونگ لائسنس جا کے کہیں مجھے دے دو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں پہلے زگ زیگ سے گزاریں گے، پھر دیکھیں گے اس قابل بھی ہو کہ تمہیں گاڑی کا اسٹیئرنگ دیا جائے اور اجازت دی جائے۔ اگر یہ 2 مثالیں سمجھ گئے ہو تو مہربان فرماتا ہے کوئی نہیں غلطی تانوں چھڑ دتا جائے کہ تسی آندے ہو اسی ایمان والے ہیں کہ تانوں آزمائیے بھی نہ۔ پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس دربار کرم کا حسن یہ ہے کہ وہاں آزمائش پہلی لائن میں ہی آزمائش، پہلے مرحلے میں ہی آزمائش۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اچھا اب مہربان اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ذرا دل کے کان سے ترجمہ سننا، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ فرمایا پہلی چیز خوف میں ڈال کر، دوسری چیز جوع بھوک میں مبتلا کر کے، تیسری چیز نقص اموال مالوں کا خسارہ، مالوں کا لٹ جانا، مالوں اموال کا تباہ ہو جانا، تیسری چیز اگلی چیز بالانفس خود تمہاری جانیں، یہ گھائل بھی ہو سکتی ہیں، کٹ بھی سکتی ہیں اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ یہ زمیندار اور باغ والا ہو تو اس کے لیے کھیت کھلیان سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہاں ثمر سے مراد پھل بھی ہے اور ثمر سے مراد اولاد بھی ہے۔ صحاح میں حدیث ہے جب دودھ پیتے بچے کی روح قبض کرتا ہے نا فرشتہ، تو رب العزت اس فرشتے سے فرماتا ہے جب تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے لایا تو میرا بندہ کیا کہتا تھا کہ مولا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ رہا تھا، کہ شکوہ تو نہیں کیا، نہیں تیری حمد کر رہا تھا، تو فرمایا پھر اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام رکھو تعریف کرنے والے کا گھر۔ اب آپ دیکھیں بھئی یہ مثال کے طور پہ یہ محفل کو لے لیں، فار ایگزامپل میں حضرت مجھے کہتے ہیں کہ ساڑھے محفل ہونی تو آنا ہے ایسے سامنے، تو یار گرمی بڑی ہونے کے نہیں ہمارے یہاں ایسی چلتے ہیں، پیاس کا بڑا عالم ہے، انہیں کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، سفر کر کے آنا ہے جناب بھوک بھی لگ جاندی، انہیں کہیں نہیں لنگر حسینی کا انتظام بھی ہے۔ میں نے بائک پر آنا ہے، آج کل بائک چوری ہو جاتی ہے، انہیں کہیں نہیں ہمارے یہاں پارکنگ کا سسٹم بھی ہے، محفوظ سلسلہ ہے۔ گویا محفل میں لانے کے لیے اتنی پیشکشیں کہ ٹھنڈا ماحول بھی ہوگا، پیاس پہ پانی، بھوک پہ لنگر، اور اگر گاڑی میں لائے ہو تو وہاں پر حفاظتی تدبیر بھی، سکیورٹی عملہ ہوگا۔ لیکن جب ادھر بندہ کہتے ہیں نا مال کا تیرے نال لانیاں نے، فرما خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، اللہ کرے سمجھو، اللہ کرے سمجھو، یا اللہ کہ تیرے نال لانیاں نے، فرمایا بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، جان بھی جا سکتی ہے، بچے بھی قربان ہو سکتے ہیں، مال بھی لوٹ سکتا ہے۔
کلیئر ہے، ابہام کوئی نہیں، ابہام کوئی نہیں کہ محفل میں آ کے بندہ کہے جناب آپ تو کہتے تھے ٹھنڈا پانی ملے گا، مجھے تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملا، مجھے تو کسی نے لنگر کا پیکٹ بھی نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. یہاں کوئی نہیں، یہاں کلیم کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اوپن ہے. اور اس مضمون کو مزید سمجھنا ہو تو حدیث سنو. سید عالم علیہ السلام کے دربار انور میں ایک صاحب حاضر ہوئے، حضور مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، فرمایا تکلیفوں کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. عرض کی مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، فرمایا پھر بلاؤں کے لیے مستقل دروازہ کھول دیں. دیکھا نا آپ دب گئے اور آپ اب سبحان اللہ کہنے میں بھی استخارے کی پوزیشن میں آ گئے. نہیں سنیے، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم جس جہاں میں جی رہے وہ جہان ہی اور ہے. کربلا والے جہاں کھڑے تھے وہ جہان ہی اور. ہم نازک مزاج لوگ ہیں، پھولوں کی کلیوں کا سہارا لینے والے ہیں، نہ ہم سے دیر تک کی پیاس سہی جاتی ہے نہ بھوک، اور ہم راحت امن اور چین کے متمنی اور متلاشی ہیں. ہم آسائشیں طلب کرتے ہیں، لیکن اس گلی میں جس نے جانا ہے فرما بھوکیا بھی رکھنا ہے، پیاسیاں بھی رکھنا ہے، مر بھی سکتے ہو، کٹ بھی سکتے ہو، لاداں بھی کھوئیاں جانی ہیں، ہر شے لٹی بھی جا سکتی ہے. ہونا چاہتا غور سے سنیں. آپ اگر مجھ سے یہ کہیں کہ تم کیسی تکلیف کر رہے ہو، ان ممبروں پہ تو بات ہوتی ہے جنت کی اور حوران بہشتی کی اور شہد اور دودھ کی نہروں کی اور سندس و استبرق کے پردوں کی اور نرم ملائم گدوں کی اور راحت و چین اور قرار کی، کہ وہاں تو کوئی خلاف مزاج تکلیف کے بعد بھی کام نہیں سنیں گے. اور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا بھائی صاحب دنیا کی بات ہو رہی ہے، جنت کی نہیں. اس دنیا کی تیرے نال لانی ہے، مفوا پھر آ جاؤ. دعوے آتے تو ہم نہیں ایسی دعووں پر نہیں چھوڑ آزمائیں. اور روزے اول سے آپ ہسٹری پڑھتے آئیں، سارے پیارے آزمائے گئے. میں حیران ہوا جب میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی تفسیر قرآن منصور میں، مدت بیت گئی، کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اسم مبارک جو تھا وہ سکن تھا، اور بڑے خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج محرم کی 10 تاریخ کو وہ کشتی چوٹی پہاڑ پہ رکی ہے. یہ جو اتنے ماہ گزرے پانی ہی پانی کے اندر، تو کشتی والے کھاتے کیا تھے؟ تو کہا جب کشتی والوں کو بھوک لگتی تھی نا تو وہ سرکار نوح علیہ السلام سے عرض کرتے تھے بھوک لگی ہے، تو آپ چہرے سے پردہ ہٹا دیتے. چہرے سے پردہ ہٹا دیتے، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم. لیکن حیرانگی جو میں نے شروع میں کہا حیرانگی وہ اس لیے ہوئی کہ ایڈا سونا نبی اور 950 سال، کتنا ٹائم پیریڈ، 950 سال کا ٹینور تبلیغ کا دور. اور یہ میرے جیسا طالب علم آیا اور میرے گلے میں ہاتھ ڈالے گئے. ویسے میں ضرور اپنے دل کی بات کہوں گا، اور وہ دل کی بات یہ ہے کہ میں 10 محرم کو اپنے گلے میں ہاتھ نہیں ڈلواتا، یہ میرا طریقہ ہے. ہاں یہ میرا طریقہ ہے، کیونکہ یہ محبت والے لوگ ہیں تو سب باتیں سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں کو لوگ پھر خدا نخواستہ تکبر پر یا کسی اور پر. یہ آج کا دن ایسا دن ہے، ہماری کیا اوقات ہے جو ان کے نام پہ صرف کھا ہی رہے ہیں، ہم ہاتھ ڈلوانے کے ہے ہی کوئی نہیں. سیدھی بات ہے. وہ تو آپ ابھی سن چکے کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا 950 سال پھولوں کے ہار کوئی نہیں. آئیے آپ کیا کھانے میں پسند کریں گے؟ یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے لوگوں اللہ ایک ہے، بدلے میں پتھر ڈنڈا حکا. 950 سال میں قربان جاؤں، 950 سال میں ایک دن بھی شکوہ زبان پہ نہیں آیا. کہ مالک بس ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتائیں
آپ نے یا میں نے کئیوں کو کسی محفل میں آنے کی دعوت دی ہوگی یا نماز کی ترغیب دی ہوگی، ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار تو ہم بھی بے قرار ہو کے کہہ دیتے یار تو پڑھنی تو نہ پڑھ، میں نے تیرے پڑھا. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے تو کبھی بھی رب سے یہ نہیں کہا کہ مالک یہ کیا مسئلہ ہے، روز تیریاں گلا درشن جاواں تے کیوں مارا پہنیاں نے. اور اتنا مارتے تھے کہ اپنے گمان میں وہ یہ یقین کر لیتے تھے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے. تو پھر گنتی کے چند ماننے والے تھے. 950 سال میں 100 بندہ بھی پورا دامن کرم سے جدا وابستہ نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا، لیکن ڈیوٹی جاری رہی. 950 سال. سرکار ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے. درجہ خلیل پر اپنے پیارے ابراہیم کو رکھا، لیکن آگ سکتے جانا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں یہ مقام اب کیا کریں. میں نے کہا نا تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں، اتنی تھوڑی مشکل ہیں. تھوڑا سا رسم سے ہٹ کے سنو اور بڑی توجہ آپ کی پہلے بھی ادھر ڈبل توجہ کرنا. ممکن ہے کہ آپ کو یہ حبس اور گرمی تھوڑی غیر متوجہ کرے، تو حبس پہ حبس ڈال دیجیے، اس کو حبس بیجا میں کر لیجیے. غور سے سنیے گا. سید سجاد کریم ابن کریم حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ راضی با رضا رہنے والے کامل لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں. میں تو بیان کرنے لگا ہوں جناب. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ یہ بات غور سے سن کے سمجھ گئے تو سارا واقعہ کربلا سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ دعویٰ ہے میرا. سن لو سید سجاد کی بات. اور میں نہایت آسان بولی میں اس اوکھے کلام کو آپ کے سامنے سلیس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ پہلے بندہ رب کی مانتا ہے اور سانس سانس پر مانتا ہے، اور اتنا مانتا ہے جیسے سلطان باہو نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر رسانو مرشد پڑھایا ہو. مرشد کہتا ہے سا بھی تیرا ضائع نہ جائے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مانتا جاتا ہے یہ نہیں کرنا مالک ٹھیک، یہ کرنا مالک ٹھیک. چل ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا جھک پڑھتا ہوں. مولا گرمی پڑی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، روز رکھ سمجھ گئے. مانتا رہتا ہے. کریم فرماتے سید سجاد مانتے مانتے پھر وہ اس لیول پر آتا ہے کہ پھر اس کی مانی جاتی ہے. اور جو حضرت سید سجاد فرما رہے یہی مضمون سے بخاری میں حدیث قدسی کا وہی ہے نا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی نوافل اور سجود کی وجہ سے میرے نزدیک ہوتا ہے، اتنا نزدیک میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے سنتا ہے، زبان جس سے بولتا ہے، ہاتھ جس سے پکڑتا ہے، پاؤں جس سے چلتا ہے. پھر وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کا سوال رد نہیں کرتا، اس کی عرضوں کو قبول کرتا ہوں. یہ وہی چیز ہے. پہلے یہ مانتا ہے پھر مہربان اس کی بات قبول فرماتا ہے. ماننے کا لفظ میں رب کے لیے نہیں بول سکتا، قبول فرماتا ہے. پہلے یہ مانتا رہتا ہے پھر اس لیول پر آتا ہے کہ مہربان پھر اس کی بات کو رد. یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ سننا اور قابل توجہ اور گمبھیر بات ہے. فرما پھر تیسرا لیول یہ آتا ہے کہ مہربان اس کو ویسے ہی پاور دے دیتا ہے. اور یہ اگلی میں اپنی مطلب نالائقانہ جرات کر رہا ہوں، بریکٹ کے جملے ہیں جو اب میں بولنے لگا ہوں بریکٹ کے، کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا بندے سے یہ کہا جاتا ہے روز جو آخدا رہنا ہے اے کر دے اے کر دے، چل ہوں تینوں ہی اسی کون کی زبان دے دے. زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. اور میرے آقا میرے مرشد پیر پیرا میر میرا حضور پر نور سرکار سید و غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فتول غیب شریف میں یہی لکھا ہے نا کہ رب اس کو ان کی زبان بخش دیتا ہے. پہلے مانی پھر اس کی قبول ہونے لگ گئی, پھر ویسے اس کو با اختیار کر دیا. اب کیا کر دیا؟ کیا کر دیا بھائی صاحب؟ اچھا اب میں بغیر کسی وہ لاحقے کے پوچھوں ایمانداری سے بتانا, یوں محبت سے آئے بیٹھے ہو, یہ یہاں تک کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اب سننا, با اختیار ہو گیا. پھر یہ اتنے با اختیار ہوتے ہیں کہ وہ باب ابراہیم بن ادم سے کو پوچھے نا جی کہ یہ فقیر کامل درویش کی علامت کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا, اگر وہ درویش مرد مومن اشارہ کر دے نا تو پہاڑ چل پڑے. تو حضرت اس کو بتا ہی رہے تھے تو پہاڑ چلنے لگے. تو آپ نے پہاڑ سے فرمایا میں نے تو تم سے نہیں کہا, میں تو اس کو بتا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اب آ رہا ہے وہ مقام جس کے لیے یہ میں نے اتنی لمبی بات آپ سے چھیڑی. یہ علامہ احمد حسین صاحب تو پتہ نہیں 2-3 بجے کہتے ہیں دعا کروانی ہے. تو غور کریے گا, غور کریے گا, ہم بھی آپ کو متنبہ کرتے رہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مانی پھر اس کی چلی, پھر اتنا قرب ہوا کہ با اختیار کر دیا, اور جب با اختیار کر دیا امام فرماتے ہیں کہ رضا کا مقام اب شروع ہوا. اب آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ حضور دادا صاحب کی سکتی نہیں ہوگی. امام کریم سید سجاد فرماتے ہیں جب یہ پاور والا ہو جاتا ہے نا کہ جو چاہے وہ ہو جائے, اور ادھر آ جائے رب کی آزمائش, اس کو کیا کر دیا؟ اور با اختیار کر کے پھر کیا ہوا؟ اس پر آگی آزمائش. اختیار اتنا ہے کہ یہ اس آزمائش کو روک دے. آزمائش کی بات ہو رہی, خدا نخواستہ رب کی قدرت کو چیلنج نہیں, وہ طاقت ہی رب نے دی ہے کہ وہ اس تکلیف سے نکل جائے, اس تکلیف سے. فار ایگزامپل پیاس ہے, فرات پہ پہرے ہیں, تو امام ویسے ہی کہیں کہ چشمہ نکلے تو نکل آئے, ٹھیک ہے نا. لیکن رب کے دربار سے آزمائش ہے کہ سوکھی زبانیں رہیں, سوکھے حلق رہیں, 3 دن کا روزہ رہے, افطاری میں پھر ہمارے دیدار کا شربت پیئیں. مولانا اسد رضا نے یہی کہا نا, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, کربلا میں خون ہی چمکی دکانیں اہل بیت. یہی کہا نا. اب سننا, وہاں سے آزمائش کیا ہے کہ پیاسے رہیں, اور ان کے پاس پاور کیا دی ہے؟ مارے ایڑی, چشمہ نکل آئے. اچھا آپ کو بے شک کہنے میں دیر لگی تو روایت سنو. صحابہ کرام علیہ رضوان قافلے میں پانی ختم ہو گیا اور سب رفقا نے عرض کی امیر قافلہ سے کہ حضور والا پانی ختم ہو گیا. فرمایا ایک سائڈ پہ روکو, قافلہ روکا, انہوں نے گھوڑے اپنے کی لگامیں جو تھی وہ درخت سے باندھی اور 2 رکعتوں کی نیت باندھی, اور 2 رکعتوں کی نیت باندھی. صلاۃ الحاجت اس کو کہتے ہیں. ضرورتیں پڑیں تو گھر میں آیا کرو, یہ بار بابے نہ ڈھونڈا کرو, کالے بکرے کالے بکری والے. مفت انٹری ہے, نہیں نہ ساتھ چل سکے, مفت انٹری ہے, مفت انٹری ہے. اور اسی انٹری کے بارے میں اور ہماری لائنگی کے بارے میں وہ جواب شکوے والے نے لکھا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہے کہ سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کو راہ ربے منزل ہی نہیں. ہم تو جناب اب اس سوچ کے خلاف ہو گئے تقریباً کہ اب ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا عمومی طور پہ کو مجھ پہ جادو نہ ہو گیا, آپریشن دکھنے کو اللہ الگ ہوتے, آپ کیوں نہیں اللہ علیہ پڑھتے؟ پابندی لگ گئی ہے, بولو تو صحیح, پابندی لگ گئی ہے کہ اللہ والا کوئی نہیں کر سکتا. ہمت کریں, آئیں, دروازہ کھلا ہے. تو انہوں نے حاجت کی نیت سے
2 रकतों की नीयत बांधी और अभी रकत कंप्लीट नहीं हुई कि घोड़ा बिदका और वो पाँव मारने लगा जमीन पर। जब इन्होंने सलाम फेरा ना तो देखने लगे कि ये क्यों उछला है। तो जब उन्होंने जमीन पर देखा तो उसके सुमों की जर्ब से पानी निकल आया। एक बार फिर जुड़ जाइए। पहले ये मानता है, फिर इसकी कबूल होती है, फिर ये पावर वाला कर दिया जाता है। पावर वाला करके फिर इस पे जब आती है आजमाइश, वही जैसे मैंने एक मिसाल दे दी कि प्यास है, चाहे तो एड़ी मारे निकल आए पानी। जब पावर पास हो और उधर से आए आजमाइश, तो सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मफहूम पेश कर रहा हूं कि ये बंदा जो है ना, ये पावर भी देखता है और फिर ये आजमाइश को देखता है, तकलीफ को देखता है और गौर करता है कि आई किसकी तरफ से है। मैं खुद ही रुक गया हूँ कि आप सोचे मैंने क्या। वो पर्दे के पीछे देखते हैं, अच्छा वो सज्जन या जुमानदे पे आजमाइश आ गई है। तो सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मकामे रिज़ा ये है कि पावर और इख्तियार होते हुए भी वो सारी चीजें रख कर उस रब की आजमाइश और उसकी मर्जी के आगे सबको झुका देता है। और ये सारा मजमून सिर्फ एक मिसरा, और मिसरा भी पंजाबी का, और वो भी मियां मोहम्मद बख्श का, ताकत दुनिया जोर न और कोई लोग करबला वालों को बेबस साबित करे, करबला वालों के लिए बेबसी की बातें करे। आला हज़रत ने फरमाया, शर्म करो, मुख्तारों और मालिकों को बेबस करा। जब जिक्र आजमाइश वालों का हो रहा, जब जिक्र आजमाइश वालों को, गर्मी ये इतनी सी हबस है और सैयद पाक के जिक्र की ये हबस कब्र की हबस से बचा ले। कोई सौदा नहीं लगती, मेहरबानी करे, वो निगाह वाले हैं, उनका मिजाज ही करीमा है, ये घराना ही करीमों का घराना। पता नहीं खुदा जाने आला हज़रत उस दिन किस वजद और किस हुस्न और किस हुस्ने ख्याल में गुम थे कि जब उन्होंने यूं कहा, क्या बात रज़ा। देखिए मैंने यहाँ वक्फ कर दिया, आला हज़रत के कलाम में भी कई जगह वक्फ की है, तो ये पहला हिस्सा वक्फ का, क्या बात रज़ा। ये जब बंदा बेताब और बेखुद हो जाता है ना, तो क्या बात है, गारल कहते क्या बात रज़ा, इस चमनिस्तान करम, क्या बात रज़ा, इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो बोले हाय यू वाई नो नोट इज नेवर,
ان کریموں کی زبان پہ ہائے وائے والی پوزیشن ہے ہی نہیں. آپ کو اب ایک حکایت سنانے لگا ہوں جس کو صوفیاء نے نقل کیا. صوفیاء نے بڑے یہ بھی دل سے سننا. یہ بزرگ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو وہ بزرگ جو بیان کرتے ہیں نا چشمدید واقعہ، تو یہ مصر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، صدیوں پرانی بات ہے. وہ فرماتے ہیں میں مصر گیا نا تو میں نے فٹ پاتھ پر ایک بندے کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ پیر شل تھے، مفلوج تھے، اور اس کے جسم پر زخم ہی زخم تھے اور مکھیاں اس پر بیٹھ رہی تھیں. اب اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا کہ مکھی اڑا دے، اور وہ پڑا ہوا بھی دھوپ میں تھا. اب ہوا کیا ہے، اگلی بات سننے سے پہلے یہ ایک سطر بیچ میں ایڈ کر دوں. یہ جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں نا، یہ میٹھی چیز جیسے حلوہ ہوتا ہے، سویٹ ڈش، یہ شوق سے زیادہ کھاتے تھے. اور اللہ والوں کا کام ہے نفس کشی کرنا. وہ جس بابے کا عرس آج تمام ہوا، وہ بابا کہتا ہے نا رکھی سرخی فریدا ٹھنڈا پانی پی. سمجھ گئے؟ یہ بہت بڑا سبق ہے. آج جاب نہیں ملی، مطلوبہ نمبر نہیں ملے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو ہوتا کیا ہے؟ آپ متوجہ رہیے گا انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. یہ آتے جاتے دیوانوں کے پیر ہیں جو لگ جاتے ہیں. ہاں تو لگ ہی جاتے ہیں، کیا کیجیے، پاؤں جو ہوئے. لیکن آپ متوجہ رہیے، ہم کسی کے قدموں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج ہماری نئی پیڑھی خودکشی کی شرح بڑی بڑھ چکی. ان تمام چیزوں کا حل و علاج حضور گنج شکر کے شعر میں ہے. رکھی سکھی خاطیدہ ٹھنڈا پانی پی، ایک پرائی چوپڑی نہ درسائیے جی. یہ جو اس کی سکرین ہے نا، اس نے ہمیں بڑا خراب کیا ہوا ہے. یہ جو نئی نئی چیزیں یہ سکرین دکھاتی ہے نا، تو پھر دلوں کو لبھاتی ہے کہ میں بھی لوں اور میں بھی کروں اور میں بھی کروں، اور اوپر سے جیب ٹانگ دے وہ اجازت نہیں دیتی، تو پھر شکوے شروع کر دیتے ہیں. گنجے شکر نے صدیوں پہلے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا تجھے دی چوپڑی دیکھ ہی نہ، عزت سے جو رکھی سکھی ملی ہے نا، الحم پڑھ کے کھاؤ، ٹھنڈا پانی پی. ہرنی کا دیسی گھی میں بنا ہوا گوشت بھی ہونا تو وہ بھی پیٹ ہی بھرتا ہے، اور سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا لے تو وہ بھی پیٹ ہی بھرتی ہے. اس بدبخت کے بھرنے کے لیے حرام کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ ہم کہاں تھے؟ وہ سویٹ ڈش کے بڑے شوقین تھے. تو اب وہ بڑے نہ جب آگے ان کو ترس آیا، یار تو پہ آئے، مکھیاں بھی رہندیاں پہ ہیں اور اتنی شدید گرمی ہے، اور ہل بھی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو لڑکا کر چھاؤں میں کر لے. تو کہتے میرے دل میں آیا رہن، میں نے نہ چاہا کہ چل میں آپ ہی پڑھ کے چپ کے چھاویں کرنا. ابھی اتنا خیال یہاں کر کے میں نے قدم ہی بڑھایا ہے، تو وہ تو چلا نہیں پڑا بابا، وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ چلا کے کہنے لگا، اب ہم سے پنجابی میں ترجمہ سننا، وہ چلا کے کہنے لگا تو کون ہونا ہے؟ جس کو یہاں کی بات وہاں پتہ چل گئی وہ بھی مجبور تو نہیں ہے، وہ مجبور. یہ وہی پوزیشن ہے، طاقت اندیان زور. اور اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے عظیم و جلیل اور پیارے اور مقربین میں سے عظیم ہستی اللہ کے کریم نبی حضرت ایوب علیہ السلام. اب وہ مرض میں مبتلا رہے، اور مرض بھی دیر تک کا تھا، لانگ پیریڈ.
لیکن یہ کیڑے پڑنے والی بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے جسموں کو وہ عیب نہیں لگنے دیتا جس کو دیکھ کر نفرت پیدا ہو. یہ بات یاد رکھیں. اب کیا کریں، ایک بات سمجھانی تھی اور خصائص کبریٰ کا ورق کھل گیا. اچھا، ارادہ آج یہی تھا کہ جلدی جلدی گفتگو کریں گے اور نکل جائیں گے بھائی صاحب. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ورق کھل گیا. عرض کروں، ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کروڑوں سلام ان کی عظمت، پاکیزگی، صداقت اور طہارت کی کہ سورہ نور جن کی عزت و عظمت کی گواہ ہے. تو حضور کریمہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار واش روم تشریف لے جاتے نا ٹوائلٹ میں، تو میں حضور کے بعد جاتی تو میں وہاں کوئی چیز نہیں پاتی تھی سوائے اس کے کہ کستوری کی خوشبو آتی تھی. اصل میں اب جہاں بھی جائیے تو چہار جانب یہ کیمروں کا حصار ہے، اور پھر وہ جو چوہوں والا سسٹم ہے نا، قطر 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 قطر، وہ کچھ کی کچھ بنا کر، یہ بڑے معاملے ہیں. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کیمرہ سب کی سمجھ میں ہضم ہونے والی نہیں ہوتی، ہضم ہونے والی نہیں ہوتی. تو صدیقہ کریمہ نے بارگاہ میں عرض کی، حضور میں جب بھی جاتی ہوں تو سرکار فرماتی ہوں کیا پاتی ہے وہاں؟ عرض کی کستوری کی خوشبو آتی ہے. تو فرمایا تو نہیں جانتی ہم نبیوں کے وجود فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ رب نے زمین کے ذمہ لگایا ہے کہ ہم نبیوں کے جسموں سے کوئی چیز خارج ہو تو زمین اسے نگل لیتی ہے. اب جو میں نے وہ اتنی بات کیمرے کی نا، وہ یہ سطر سمجھنے کی ہے. عارفین فرماتے ہیں کہ جتنی چیزوں کا، اب یہ میں سرکار کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اپنی اور آپ کی آنکھ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کہ پیشاب، ریٹھ، تھوک، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی طبع اس سے نفرت کرتی ہے. اس کو مطلب اس سے دل لگی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اب دور کے لیے اس پسینے کو دیکھ لیں کہ پسینے میں شرح پور ہو تو جو اچھا بھلا ابھی خشک خشک آیا ہے، دل کا خشک نہ ہو، یعنی کپڑے خشک خشک ہیں تو وہ پسینے والے سے گلے ملنے سے بھی ٹکراتا ہے. اچھا، یہ ایک طبعی مسئلہ ہے، نیچر کا مسئلہ ہے. تو عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے، توجہ رہے گی، فضلات شریفہ کو زمین کو کہا کہ نگل لے. وجہ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے اور اس کی ذہن کی سطح یا قلب میں نفرت کا احساس ہو، وہ نفرت کر کے پھر کہیں کا رہے گا نہیں. یہ بھی ہے. ہم کہاں تھے؟ یاد سرکار ایوب علیہ السلام کے وجود میں کیڑے نہیں. طویل مدت مرض میں مبتلا رہے، طویل شکوہ کوئی نہیں کیا. حضرت رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ حضرت ایوب اتنی دیر بیمار رہے ہیں، شکوہ کیوں نہیں کیا؟ یار آپ مجھے فون کرتے ہو، میسج کرتے ہو، یا میں بھی آیا ہوں مجھے کہتے ہو کیا جی فلانی تکلیف ہے، فلانی تکلیف ہے، تو وظیفہ دس دیو. تو میں آپ سے کہتا ہوں 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے پھونک مارو. مجھ ایسے طالب علم کو اس وظیفے کی خبر ہے کہ یا سلام و شفا کے کام آتا ہے. تو سب سے زیادہ معرفت تو نبیوں کو ہوتی ہے، کیوں نہیں مارتے؟ یہ ساری آپ کو کربلا سمجھا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں. ابھی تم تمہید میں پھر رہے ہیں، خدا جانے تقریر کب ہوگی. ابھی تو ہم آپ کو وہ آزمانے والی بات پر صرف بات کر رہے ہیں، آزمانے والی بات پر کسی دن بھی نہیں کہا. بعض حضرات نے بیان کیا، اہل معرفت نے،
کہ ایک دن ابلیس نے بک کر دی. اس کا کام ہی یہ ہے, اس نے بک کر دی کہ وہ کیا دل کے رب بھی چھاڑ دیتا ہے. تو سرکار ایوب علیہ السلام گویا عرض گزار ہوئے, مہربانہ ہر دکھ سہ لواں گے, اس کو چروکنے بھی ہون تے حاضر ہیں. کہا اے دشمن کھلو کہ تیرے میرے تعلق کے گلاں کرن. کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے, یہ تو بات اے نہیں سہ ہوگی, ہر شے سہ لائیں گے. تیرے پیچھے تے صحیح بیٹھے آتے ہونے دشمن آکھن کے اسی تیرے کچھ نہیں لگتے. تو پھر مہربان نے کیا فرمایا, اور خود بھی رجلک, پیارے ایڑی مار. یہ قرآن کی آیت کا حصہ پڑھا ہے. اور خود بھی رجلک, پیارے زمین پر ایڑی مار. ایڑی مارے گا تو چشمہ نکلے گا, اس چشمے کا پانی پی بھی لو اور غسل بھی فرما لو, ابھی ٹھیک ہو جاتے ہو. دنیا والوں کو بتایا طویل مدت میرا پیارا بیمار رہا ہے, ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا. ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا. اور دوسری چیز آپ نے سمجھائی کہ وہ تو پیارا ہے نا, اس لیے اتنی آزمائش میں ڈالا ہے. بے اختیار نہ سمجھنا, یہ کہو کہ شفا نہیں ملی, شفا تے سینہ دے پیراں وچ رکھی ہے. شفا ہم نے ان کے قدموں میں رکھی. آج تک ہے وہ دشمن. جب عراق حضور غوث العالمین کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا, پھر ان کی برکت سے نجف اشکر کربلا مولا بھی, تو راستے میں یہ بھی علاقے آتے ہیں. آج بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار اور وہ پانی موجود ہے. اب آپ کی بات میں سمجھ میں بات آئی ہے. اے ہے پوری طاقت, پر طاقت دنیا زور نہیں ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 11:41 ہو گئے. کیا خیال ہے, ایک مثال اور دے لیں؟ بے شک. دروازے والوں ٹھیک ہو, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدر, 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 زندہ باد, زندہ باد. سالانہ محفل مرکز میں ہوتی ہے, جن کے وقت آج بھی اس کا عنوان ہوتا ہے سالانہ محفل ذکر آل رسول. تو وہاں ہمارے ایک خاص وقت میں, بلکہ آخر وقت میں منقبت پڑھی جاتی ہے میرا بادشاہ حسین ہے. پھر اس کا ورد ہوتا ہے, جیسے آپ نے ابھی حیدر حیدر کیا نا, تو پھر پہلے وہ ورد بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے, پھر سب کھڑے ہو کے کہ میرا بادشاہ حسین ہے. ہم کنگالوں کا بادشاہ حسین ابن علی ہے. لبیک 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 یا حسین, 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 لبیک 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 یا حسین. یا حسین, یا حسین. اس نعرے کا جواب ہونا چاہیے یا حسن, یا حسین. اکدی ٹھڈک دل دا چین, یا حسین, یا حسین. اکدی ٹھڈک دل دا چین, یا حسین, یا حسین. اکدی ٹھڈک دل دا چین, یا حسین, یا حسین. کربلا کا شاہ حسین, یا حسین, یا حسین. کربلا کا شاہ حسین, یا حسین, یا حسین. میں ابھی تک اس جملے کا لطف لے رہا تھا جو میں نے ابھی کہا کہ دروازے والوں ٹھیک ہو. دروازے والے بہت ٹھیک ہوتے ہیں اگر دروازے پر مضبوطی سے رہیں.
کہ بوا بھی کسی مرد کا ہو. اور اگر دروازہ گنج بخش فیض عالم میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دربار داتا سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. ہاں جی جناب, حضرت رومی کا تبصرہ کہاں تھے نا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ شکوہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ہوں یا آپ ہوں, ضبط اور صبر سے بڑی چیزوں میں کام لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, تو پھر ہم کہنے لگ جاتے ہیں یار بڑا ہی صبر کی جائے اور ہون نہیں ملتا, ایسا نہیں ٹھیک ہے. رومی فرماتے ہیں علامت کہ تم کیا سمجھتی ہو, ان پاک لوگوں کو مرض آئے تو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے. زخم لگے تو درد نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے. کوئی عداوت کرے تو ان کو قلبی غم نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. پھر یہ شکوہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں, انہوں نے آگے دی ہے مثال, انہوں نے مثال دی. حاجی صاحب کسی کو بھیج دے سمندری شریف کہ وہ جا کر اس کو میرا نام لے کے اس کو کہہ رہا ہوں, کسی کا کام ہونا تو یہ بول دے میرا, کہ اس کو کہنا میرا بتانا, تمہارا کام ہو جائے گا. تو ادھر مجھے فون بھی کر دیں اور وہ بندہ بھی آ جائے, تو میں کیا کروں, بے روٹی سے بولوں کہ میری نیند خراب کر دی. کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ جی فلاں جگہ سے نہ کوئی دستخطوں کا معاملہ ہے, مطلب پٹوار خانے کا فار ایگزامپل, تو بگو رکھ جاؤ کروا دیں گے, ٹھیک ہے تم جاؤ ہو جائے گا کام. تو وہ بندہ جب واپس آئے تو حاجی صاحب پوچھیں کہ سناؤ, اس سے کہا جناب کیا سنائیں, سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. اتنی گرمی میں گیا, یہ بھی نہیں کہا بیٹھ جا, پانی پلانا کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے, پانی بھی نہیں پوچھا, کروا دیں گے. اب میں نے آسان مثال دی ہے جو رومی پاک بیان کرتے, تو یہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ بلے بھی تعلق نبھانے والی امیر ہوگی, یہ ہوگا. اور میں بھیجوں کو بندہ لاہور میں ان کے پاس, تو یہ لاری اٹے لینے بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو لائیں. اچھا جی مینو آئی صاحب کام انہوں نے تو کم چھٹ کرے روٹی کھا تو پیر تک ہے کام اندر رہنا کھانا, ہاں ان کو سکی حکم ہے, یہ کام ہے جی. اب وہ لڑکے کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, چلو یہ بھی کام کرو, ہو گیا. تو پھر بائک پر بٹھائے, بولے لاری اٹے نہیں چھوڑ کے آتا ہوں, اور بس والے کو کرایہ بھی دے دیں. اب وہ بندہ میرے پاس آئے تو وہ پھر آ کے کیا کہے گا, میں یہ پوچھوں گا سراف بندے کو بھیجیا سے تینوں سجنا کو کی کیتا, تو وہ آگے سے یہی کہو, نے کہا خیر ہوگی آپ لین آئے نے, پھر انہاں کا کام چھڑ تو پہلے روٹی کھا, پھر فوری کام بھی کروایا, اڈے تے بھی چھٹ کے آئے نے, کرایہ بھی آپ دیتا ہے بس آئے, کہ اگر کار جان کا رکشے کا بھی جیب کرایہ پا دیتا ہے. یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو رومی پاک فرماتے ہیں یہ زخم کھانے والے اور یہ تکلیفیں اٹھانے والے اور یہ مصائب و آلام کا سامنا کرنے والے, یقین ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے رب کے مہمان ہیں. دھوکہ پینڈا ہو گیا. دیکھا نا, ان اللہ والوں کے نزدیک ان آفتوں تکلیفوں مصیبتوں کے لیے یہ کس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رب نے تو خود کہا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, سنایا نا ابھی. تو وہ بھوک کو دیکھ کے کہ رب دے پرونی ہے, اچھا بیماری آ گئی رب کی مہمان, تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے وجود والا گھر اس واسطے پسند کیتا ہے, میرے وجود والا گھر, بلے مہربانا بلے مہربانا.
مہربانی اسی بھی تیرے بوئے دے اس قابل ہو گئے کہ تو ان پرونے ساڑے وجود والے گھر چ بھیجیں. تو رومی فرماتے ہیں پھر وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، زخم کو، درد کو، قلق کو، دکھ کو، غم کو، تاکہ جب یہاں سے واپس جائیں نا تو رب پوچھنا سنا کہ بندے کو تینوں کی آکھیا ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ 18 سال کا حسن و جمال کا پیکر شہزادہ بھی فرش کربلا سے اٹھائے تو لب پہ شکوہ نہ آئے، اور 6 ماہ کی کلی بازوؤں میں ہی ہچکی لے لے اور تیر حلقوم سے نکل کر سید عرش مقام کی نبض میں پیوست ہو جائے اور نکال دیں، اور شہزادہ باہوں میں آخری ہچکی لے اور حضور امام عرش مقام عرش کی طرف دیکھ کے صرف اتنا کہیں الہی گواہ رہنا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم تو مسئلوں اور میں پڑھتے ہیں. ایک اور بحث کا چیپٹر کھلتا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، یہ مشکل کشا ہے تو مولا علی مشکل کشائی کو وہاں کیوں نہ پہنچے. یہ ابس سوال، اور اس سوال کا جواب کے لائق نہیں ہے وہ بندہ. وجہ یہی ہے کہ وہ اس محکمے سے واقف نہیں. لطف میں کا تجھے کیا پتا ہے ظاہر، آئے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. تو لطف میں کا تجھے کیا پتا ہے ظاہر، آئے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. تو آشنا ہی نہیں ہے اس جام سے، اور تو واقف ہی نہیں اس جہان سے، اور تجھے خبر ہی نہیں ان گلیوں کی راہ و رسم کی، خبر ہی نہیں. تو سوال کرے تو جواب کا اہل نہیں ہے. لیکن آپ اہل محبت بیٹھے ہیں تو کبھی کبھی کان میں کھجلی ہو ہی جاتی ہے، اور ہم بھی بند کمروں کے 5 منٹ کے کلپ سن کر بھی پرانی نسبتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں. انی دیر تے پردے پہ ہونا دے لنگر تے تو گھر بدلن لگے تے سوچیا تھا. کہ فلاں نے جی کلپ جاری کیے، فلاں نے جاری کیے، تو یہ بابوں کی دکانیں بند ہو گئیں، درباروں کی دکانیں بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جعلی پیروں کی ہمیں رہتی نہیں. لیکن میں تو صرف لاہور والوں سے پوچھ سکتا ہوں، ہے کوئی بھوکا جو یہ کہہ کے گھر آیا ہو کہ آج روٹی نہیں لبی داتا دے بوئے تو؟ ہے ان کے دروازوں کو بند کرنے والا، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیا پدی کا شور تھا. ایک سید یاد آ گیا دلی والا، اور وہ نام سنیں گے وہ تو نام ہی بڑا لطف دیتا ہے، ہمارے تو دل میں بستا ہے. میری مراد ہے نظام الحق والدین، سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، محبوب الہی، محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ. شکر الحمدللہ میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا دلی میں، اور آستان عرش نشان پہ قدم بوسی کا شرف پایا. حضرت محبوب الہی کا جو لنگر کھانا تھا، کئی اونٹ روزانہ کچن کا کچرا اٹھاتے تھے. جیسے اب بولے ہیں ٹرالیاں بھر کے جا رہی ہیں، مثلا سبزیاں ہیں تو ان کے چھلکے وہ دیگر یہ ہزاروں لوگ حضرت خواجہ کے لنگر کھانے سے صبح شام لنگر کھاتے تھے. تو اب وہ کان میں کھجلی کرنے والوں نے بادشاہ کے کان میں کھجلی کر دی کہ سارا دلی تو نظام کی چوکھٹ پہ پلتا ہے. اے اگے سید نے اے جدو کھلو جان
چمکا کے رکھ دیتے ہیں. میں بھائی آپ سے کہوں, یزید تو حاجیوں کے روپ میں حضرت امام کو حج کے موسم میں شہید کرانا چاہتا تھا. یہ تو حضرت امام کھلے میدان میں گئے ہیں. نظر یہی آتا ہے کہ یزید نے سازشیں رچا کر حضرت امام کو شہید کیا, پر حضرت امام نے بھی کہا جانے نہیں دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا قاتل بے نقاب نہ رہے, بے نقاب کر کے جائے. تو اب کیا ہوا, ابھی 6 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں, پھر دیکھیں گے 12 بجے ہیں کہ نہیں بجے. تو اب اس کے کان میں کجلی کر دی بادشاہ کے. انہوں نے کہا یہ سارے لنگر یہاں سے کھاتے ہیں, جس دن چاہے نظام اٹھ کھڑا ہو تخت دہلی کے خلاف. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ سارے دیہاتی, یہ زمیندار, یہ چاول گہیوں دالیں اور سب لتا سامان سب یہ دیتے ہیں, تو ان کو خفیہ طریقے سے ڈرا دھمکا کے روکا جائے, یہ خواجہ نظام کے لنگر خانے کو کوئی چیز نہ دیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تقریباً 45 سے 50% جو اندر بادشاہ کے محل کا عملہ مختلف فورسز تھیں وہ خواجہ نظام کی مرید تھی. تو ایک بندے نے وہ خبر دے دی حضرت محبوب الہی کے لانگری کو کہ آج اندروں اندر فیصلہ ہوا ہے. اب لانگری وقت کے انتظار میں کہ محبوب الہی کو یہ بات کیسے بتانی ہے. خواجہ نظام کو کہا حضور اجازت ہو تو عرض کروں. فرما کہو. لو جی ڈاکہ نگر والو, اب میں پہلا وقت ہوا ہے, 1 گھنٹہ ہونے لگا ہے. اب میں آپ سے کہنے لگا ہوں, آپ ماشاءاللہ پورے شوق سے بیٹھے ہیں, تبھی تو ہم بھی اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں, لیکن یہ مقام قضا کرنے کا نہیں ہے. بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اب آپ خود غور کر لینا. سننا ذرا. وہ آپ نے فرمایا کہو. عرض کی حضور یہ آج بادشاہ کے محل میں فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے زمینداروں کو اور سارے جو یہاں نظریں پیش کرتے ہیں ان کو انہوں نے خفیہ طریقے پر متنبع کیا ہے, وارننگ دی ہے کہ اب خواجہ نظام کے لنگر خانے میں کوئی چیز, کوئی چاول, کوئی دالیں, کچھ آٹا, کوئی چیز نہ دی جائے. لانگری تو یہاں تک ہی کہہ سکتا تھا, یہ محبوب الہی کی چوکھٹ تھی اور آداب یہ لوگ جانتے تھے. خواجہ نظام نے سنا, اب لانگری کے کان لگے کہ محبوب الہی سن کے کیا فرماتے ہیں. تو محبوب الہی نے نظر اٹھا کے دیکھا اور نظر اٹھا کے فرمایا کل سے لنگر ڈبل کر دو. لانگری نے کہا شاید میں حضور کی بارگاہ میں صحیح طور پہ عرض نہیں کر پایا. آپ سمجھے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شاید میں حضور کی خدمت, یہ نہیں کہا یہ آداب طریقت ہیں جو آج ہم سے اکثر دور ہو گئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور تسی میری گل سمجھے نہیں نا, وہ کہا کہ شاید میں حضور کی خدمت میں صحیح طور پہ عرض نہ کر پایا. حضور عرض یہ ہے کہ انہوں نے سب کو فورس کیا ہے کہ ہمارے لنگر کھانے کو کوئی چیز نہ دے. محبوب الہی اب تھوڑا سا جلال میں آئے, فرمانا کہ تو میری گل نہیں سمجھیا, میری بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کیا کہا؟ حضور آپ نے کہا کہ لنگر ڈبل کر دو. فرمایا کر دو. تم کیا سمجھتے ہو اور وہ بادشاہ کیا سمجھتا ہے کہ نظام کا نظام ان زمینداروں سے چلتا ہے, نظام کا نظام رحمان کی عطا سے چلتا ہے. تو بڑے آئے اور ہو گزرے, یہ دروازے بند ہوں گے. جس دن بم دھماکہ ہوا تو اس سے دوسرے دن میری لاہور سے فلائٹ تھی مدینہ شریف کی, تو میں حاضر ہوا تھا درگاہ شریف پر. سیکیورٹی سخت تھی, عاشقوں کا ہجوم ہوئی.
भला मछली को पानी से दूर रख सकते हैं, हमारी तो जिंदगी ही इनके कदमों में। मरना चाहें जो इस दर से दो कदम हट जाए, कैसे हो सकता है? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये पाक जातें वो कहते हैं कि सख्त बिस्मिल्लाह जी, सख्त बिस्मिल्लाह। मेरा वजूद पसंद फरमाया है तकलीफों के लिए। आइए आइए और आला हज़रत का इस पे एक शेर सुनना। इमाम कहते हैं, और इसका तर्जुमा मफ़हूम पहले ही अर्ज़ कर दूँ ताकि शेर का लुत्फ़ हो। मदीना शरीफ के सहरा में गुजर रहे हैं और पाँव में चुभ गया कांटा। पाँव में क्या चुभ गया? तो कांटा कहाँ का? मदीना पाक के सहरा का। तो जब कांटा चुभा, हाय कांटा, मर गए, सुराख हो गया, कोने। नो, इमाम कहते हैं खारे सहराए नबी, खार कांटे को कहते हैं, खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? इधर आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। कहा कि पाँव नहीं, ये पाँव इस काबिल नहीं है, तू हबीब के शहर के सहरा का कांटा है, यहाँ तेरी जगह। कहाँ पर? अब समझ में आई है। इतनी कुर्बानियाँ देकर भी किसी लब पर उफ नहीं, किसी ज़बान पे शिकवा नहीं। और आप देखें जुर्रतें और शुजाअतें जहाँ झुक झुक के सलाम करें। वो नामी इंस्टाग्रामी सिर्फ एक बार लूँगा और ये मेरा मामूल है, वो नाम मैं समझाने के लिए, समझाना मतलूब ना हो तो हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि इस घराने की पाक बीवियों के नाम यूं बरसरे आम लिए जाएं। पता नहीं उन लोगों को जिगरे कहाँ से मिलते हैं जो सैयदा का अकेला नाम ही लेते हैं शेरों में, मनक़बतों में, नकाबतों में, और क्या कुछ होता है। हमसे तो ऐसा नहीं होता। मेरी मुराद हुज़ूर सैयदा करीमा तय्यबा ताहिरा बिन्त मुर्तज़ा हमशीरा इमाम अर्श मकाम सैयदतुना मखदूमा ज़ैनब पाक। ये कूफा का दारुल अमारा है, गवर्नर हाउस, और इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा है और सैयदा करीमा पर्दा फरमाए हुए जलवगर हैं और हज़रत इमाम का सर अनवर कश्त में रखा हुआ है। और इस फिरौनी कैफियत में बैठकर इब्ने ज़ियाद सैयदा पाक से कहता है, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया? आप मुझे खुद बतलाइए इस जुमले का दर्द क्या होगा। एक बहन का ऐसा भाई और उसका सच सामने हो, कैसे साझा? ऊपर से फिरौनियत ये कि ये कहे, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। ऊपर से फिरौनियत, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ किया। और ये सारी बात सुनकर, मरहबा, ये सारी बात सुनकर, ये सारी बात सुनकर हज़ूर सैयदा करीमा आगे से क्या फरमाती हैं? बिन्त मुर्तज़ा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना आसान है, ठंडा पानी का घूंट भर के अल्हम्दुलिल्लाह कहना आसान है, सजे दस्तरखानों से खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा आसान है। करबला का तलख सफ़र हो और अपने दो शहज़ादे होनो मोहम्मद कुर्बान हो गए हों और भाई का सर अनवर कश्त में हो और ऐसे में फिरौनी मिजाज के, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। और ऐसे में फिर ये खून हैदर ही का असर है कि हुजूर करीमा आगे से फरमाती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अगली इबारत रोक के बैठा हूँ, मैं तो भी इस जहान में गुम हूँ। ये इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पढ़ा जा सकता है? ये नहीं है कि मादल्ला इसका को मफ़हूम मुखालिफ लेके गलत मकाम है, ना ना, मैं कहता हूँ ये जिगरे। अल्लाह ने, अब अगली बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे भाई को शहादत का मकाम दिया है और शहादत हमारे दीन में इज्जत का सबब है।
اور پھر انہی ہمشیرہ معظمہ مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام جب آخر بار نکلتے ہیں، استاد زمن نے کہا کہ سیدہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہے ہنگامہ برپا میان اہل بیت۔ اس دن حضرت امام عرش مقام نے اپنے نانا جان کا امامہ پہنا اور ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی، اور امام نے جو لباس پہنا جاتا ہے اس کے نیچے ایکسٹرا لباس پہنا، کیونکہ جنگوں میں ایک طریقہ ہے کہ فاتح جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو قتل کر کے اس کے کپڑے اتارتے ہیں، اور امام شرم و حیا کے پیکر ہیں، وہاں بھی پردہ داری کا خیال ہے۔ سب سے ملاقاتیں فرمائی اور پھر اپنی ہمشیرہ پاک سے فرمایا، بہن نانا مجھ سے افضل اور بہتر تھے، وہ وصال فرما کے ہم نے صبر کیا، میری والدہ پاک مجھ سے افضل تھی، انہوں نے پردہ کیا، ہم نے صبر کیا، میرے والد علی پاک مجھ سے افضل تھے، انہوں نے شہادت کا جام پیا، ہم نے صبر کیا، میرے بھائی حسن پاک مجھ سے بہتر تھے، شہید ہوئے، ہم نے صبر کیا، دن گزر گیا ہے نا، کتنے اجسام اٹھا کے لایا ہوں، ہم نے صبر کیا، اور اب نظم گاہ میں جا رہا ہوں، تجھے پتہ ہی ہے نا کہ اب ہوتا کیا ہے، اگر میری شہادت کی خبر تیرے خیمے تک آئے، تیرے رونے کی آواز نہ آئے۔ لغتیں پھر گنگ ہیں، ڈکشنریوں میں پھر کھاپ اڑتی ہے، میں کہاں سے قصیدے اور منقبت کے لفظ ڈھونڈ کر لاؤں جو اس موقع پر امام کی جناب میں ہدیہ کروں، نظر کروں کہ اللہ اللہ ایسا جگرا کہ سارا کچھ قربان کر کے بھی آخر وقت میں بھی اپنے نانا کی شریعت کا خیال ہے۔ بہن پھر رونے کی آواز نہ آئے، بہن جاہلیت کے دور میں عورتیں منہ پہ تماچے مارتی ہیں اور میت ہو جائے تو سر سے دوپٹہ اتارتی ہیں، بہن تو ایسا نہ کرنا۔ اور اتنی باتیں کہہ کے آگے تاکید مزید پتہ کس چیز سے کی، فرما بہن تو عام گھر کی بیٹی نہیں ہے، مسئلہ یہ تو عام گھر کی بیٹی نہیں ہے، تو رسول اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرا کردار و سیرت میرے حبیب کی امت کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، مجھے نہیں پتا، نہ میں تبصرہ نگاری کر سکتا ہوں، نہ میری کوئی حیثیت، پر مجھے اتنا پتا ہے کہ امام کی وصیت ہو اور اپنی ہمشیرہ پاک کو ہو، دنیا بدلے تو بدل جائے، امام کی ہمشیرہ پاک اپنے بھائی کی وصیت سے انحراف نہیں کر سکتا، جو مرضی ہو، جو مرضی ہو جائے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اب ہم آ گئے ہیں وہ صبر و رضا کے مرحلے سے، اور طاقت دنیا زور نہ لائے، طاقت پوری سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوپہر کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ جان عالم علیہ السلام کی ریش مبارک امامہ پر نور، سفر کے آثار ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا بعض الفاظ پر کہ میں کہوں کہ گرد پڑی ہوئی تھی، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو گرد آتی ہے، اور وہ کپڑوں پہ بھی آتی ہے، بالوں پر بھی آتی ہے، تو کہا امامہ شریف اور ریش انور پر گرد کے آثار تھے، اور حضور کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی، اس میں خون تھا۔ حضرت ام المومنین فرماتی میں گھبرا گئی خواب میں، اور میں نے کہا میرا ماں باپ آپ کے قربان، حضور یہ کیا حال ہوا ہے؟ فرما آج کربلا میں تھا، آج کربلا میں تھا، اور اپنے اہل بیت کے خون کے قطرات کو جمع کر رہا تھا، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگلی جو بات ہے نا، کوئی آپ سے نہیں، اللہ کو سلامت رکھے، آپ ذوق والے لوگ ہیں، یہ کوئی نعرے شعرے کی اور کوئی اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی اہمیت ضرور محسوس کرنا۔ آخری جو بات ام المومنین کی خواب میں فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا یہ ان کا خون ہے جو اس بوتل میں جمع کیا ہے، اور اب میں یہ خون لے کر اللہ کے دربار میں
اب یہ خون لکھ کر میں اللہ کے یعنی حضور خود جلوہ گر ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا جو اس محکمے سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، وہ سوال کرتے ہیں حیدر قرار کیوں نہ پہنچے. ہم تو کہتے ہیں پہنچے ہیں. یا آپ ابن کثیر کے البدایہ پڑھیں، مولا علی کو تو ان جگہوں کا پتہ تھا جہاں قدارے رکھے جائیں گے، جہاں خیمے لگیں گے. اور آپ فرماتے ہیں یہاں جوانان آل محمد کا خون بہے گا، اور جب ان کا خون بہے گا تو آسمان ان پہ روئے گا. مولا علی بات نہیں کرتے. اور یہ جو حدیث یہ تو بتا رہی ہے کہ کریم تشریف لے گئے، لیکن بات وہی ہے جو شروع تقریر میں نے آپ سے کہا، ہم کسی اور جہاں کے لوگ ہیں، یہ کسی اور جہاں. ہم کہتے ہیں کہ لجپالی یہ ہے کہ مشکل سے بچایا جائے، لیکن یہاں سارا مسئلہ وہ ہے کہ امتحان وہ لے رہا ہے. ایک باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، اور وہ اپنے بچے کی سالانہ فیس بھی بھرتا ہے، ماہانہ اکیڈمی کی فیس بھی دیتا ہے، وین کا کرایہ بھی بھرتا ہے، اسکول میں وہ 2-3 ماہ بعد کو فنکشن آ گئے تو اس کا خرچ بھی پے کرتا ہے. پھر بچے نے ڈیمانڈ کر دی کہ اب مجھے یہ شوز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، وہ بھی دیتا ہے. وہ اپنی آمدن اور اپنی محنت کا 70% اس پہ خرچ کر رہا ہے. اب ہوا کیا کہ ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ تیاری یار ٹھیک طریقے نہ کر لیں، ان پیپر نزدیک آ رہے ہیں. اچھا بچہ اب تیاری کر رہا ہے، اب صبح اس کا پیپر ہے 9 بجے اور ابے نے چھوڑنے جانا ہے. تو وہ باپ جس نے 70% اپنی مزدوری اس پہ لگائی ہے، وہ اس کو بائک پر بٹھائے اور جاتا جاتا یہ کہے کہ بیٹا پیسے میں تیرے سارے لائے تو دھیان بھی کیتا، لیکن یار میں تینوں ایک گل کہنے لگا کہ اے جڑا کمرہ امتحان ہے نا، کوسچن پیپر آئے گا، تو پڑھ کے ایویں پزل ہو جانا ہے، گرمی بھی ہے، پتہ نہیں تجھ سے پیپر کا جواب لکھا جائے یا نہیں، کہ میرا مشورہ مان تے نس جا، پیپر نہ دینا. ہوتا ہے سوال ہے آپ سے، ہوتا ہے تو تب کہہ دے، نہیں ہوتا تو تب کہہ دے. ایسا ہوگا کہ خاص امتحان کے دن وہ کہے کہ تو چلا جا، تو نہ جانا وہاں. بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے 9 بجے پیپر ہے تو بولا 8 بجے چل میرے ساتھ، اور سارا راہ سمجھاتا ہے. اور میری عمر دیکھ، پتہ ہے کہ شوگر بھی ہو گئی ہے، کہ ہوں ڈاکٹر سپیڈ بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر دل کا مرض بھی دسیا ہے کہ ہوں یار کچھ بن جا، اے ہوں تیرا آخری ہے ہی موقع ہے کہ اے ہوں پڑھ کے چنگے نمبر لے تاکہ میں تیری کتنے جاب ہوئے تو سانوں بھی کتنے سکھ کا ساں ہے. وہ سارے راہ اس کو الگ انڈر پریشر کرتا ہے یا اس کو ترغیب دلاتا ہے. اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اب پھر ہماری گزارش سنو. اگلی بات کو اس کی مشابہت سے کوئی تعلق نہیں، یہ مثال صرف مثال کی، اب بے مثالوں کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ممبر پہ جلوہ گر ہوں اور شہزادے لڑکھڑا جائیں تو حضور ممبر چھوڑ کے اٹھا لیں. 12:13 ہو گئے اور میں تقریباً آخری روایات کی طرف پھر رہا ہوں. ذرا نتیجہ کلام اب آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت نے لکھا کہ حضور قدم دراز فرمائے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں لیٹنا. تو حضرت امام عرش مقام آئے، ننھی سی عمر ہے، تو سرکار فرما آگے آ جا، لیٹے فرماتے آگے آ جا. تو وہ حضور کے قدموں پہ چڑھ گئے، فرما اور آ گیا. وہ حضور کی مبارک دلی شریف پہ آ گئے، فرما اور آگے آ جا. اب وہ گھٹنوں کے قریب آئے تو سرکار نے اپنی انگلیاں فراہم کر دی، انگلیاں فراہم کر دی. تو اب کیا ہے، شہزادے نے محبوب کی انگلیوں کو پکڑا. اچھا میں نے بھی کہا کہ انگلیاں فراہم کر دی اور یہ بھی کہا کہ انگلیوں کو پکڑ لیا اور آپ نے بھی مکمل سبحان اللہ کہا ہے.
یہ تو ظاہر کی بات ہے، ایک انگلی ہی چاند کا سینہ چیر دیتی ہے، ایک انگلی ہی چاند کا سینہ چیر دیتی ہے، یہاں تو 2 انگلیاں دست حسین میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے آ جا، اب وہ مبارک رانوں پر آئے، اب شہزادے نے قدم بطن انور پہ رکھے، اور اگلا مرحلہ کیسا ہے کہ سینہ شریف تک آ گئے، آئے تو اب پنجابی کا جملہ ہی اس مرحلے کی عکاسی کر سکتا ہے، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، حضور نے پھر ڈالا شہزادے کو جبھا، چوما اور سینے پہ لٹا لی۔ اب حضرت امام کی عمر مبارک وہ تھی جب بچوں کی پیشاب کرنے کے معاملے میں توجہ نہیں ہوتی، میں نے یہ نہیں کہا کہ بے خبر ہوتے ہیں، جب پیشاب کے معاملے میں بچوں کی توجہ نہیں ہوتی، یہ وہ عمر تھی تو شہزادے نے سینہ انور پہ لیٹے لیٹے پیشاب کا عمل شروع ہوا۔ اب ایسے میں ام المومنین کیا کریں گی؟ انہوں نے فوراً ہاتھ آگے بڑھائے کہ جلدی جلدی اٹھا لوں، سرکار نے کچھ جلال کے ساتھ فرمایا چھوڑ دے میرے بیٹے کو، چھوڑ دے میرے بیٹے کو۔ اب حضرت امام اپنی قدری حاجت سے فارغ ہوئے، ہے کوئی ڈکشنری میں لفظ جو میں اس کی شرح میں بولوں؟ سینہ محبوب کر دے، کیا کریں؟ آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کتنے ورق کھل جاتے ہیں۔ یہ دار قطنی نے سنن دار قطنی میں اس کو نقل کیا، کریم نماز پڑھا رہے تو موزہ اتار دیا، صحابہ پاک نے دیکھ کے اتار دیا، یہی تو ان مریدوں کی شان ہے۔ وعد اللہ الحسنہ کا انعام ایسے ہی تو نہیں ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ انہوں ہونا کی ہے، ان کو غرض یہ ہے کہ محبوب نے کیا کیا ہے، موزے اتار دیے۔ جب نماز تمام ہوئی، حضور یہ موزہ اتارا آپ نے، کو حکم بدل گیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اس موزے پر نا تھوڑی سی مقدار میں خون لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، تو جبریل نے پیغام دیا کہ محبوب ہم اتنی نجاست بھی تیرے وجود پہ پسند نہیں کرتے، اس کو اتار دے۔ سرکار فرمایا میں تو مالک آ کے میں تان لایا تو سب تو لائے، عرض کی ہم نے آپ کو دیکھ کے اتار دیے۔ اچھا اب خفیف مقدار میں خون لگا ہو تو عین نماز میں وہی آ جائے، یہاں سینے پہ حسین ہے، وہ مقام آتے ہیں، میں بزرگوں کی نظر بات کر رہا ہوں، یہ مرحلے کیا نقابت کیا خطابت، نو کوئی چیز کی خطابت، اور یاد رکھنا نہ کسی قسم کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس میں کوئی مجھے شدید الفاظ کی ضرورت ہے، یہ ذکر ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ کون محظوظ ہوتا ہے کون محظوظ نہیں ہوتا، اور نہ قطعاً اللہ بچائے اس نیت سے کہ یہ ذکر کریں تو نوٹوں کی بوچھار ہو اور یہ ذکر کریں تو لوگ واہ واہ بولیں۔ ہمیں تو ایک ہی امید ہے، اور وہ یہ کہ گلیوں میں مانگنے والے گلیوں میں مانگنے والے ہمیشہ سخی کے بچوں کو دعا دیتے ہیں، تیرے بچے دیے تمہاری جوڑی سلامت رہے، وہ گوشت کو تو تھوڑی ہوتے ہیں، وہ دعائیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ کہے مجھے خیرات دے دو، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، آٹا دے دو، کار آباد رہیں، جوڑیاں سلامت رہیں، بچے بستے رہیں، اللہ تعالیٰ اللہ شیخ صاحب نو چودھری صاحب نو بچیاں دیا خوشیاں دکھائے، تو وہ شیخ صاحب چودھری صاحب گائے والا کہتا ہے انہوں آٹا پاؤ یا 100 روپیہ رکھا ہے صدقے دیں دیو، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے 100 دو یا آٹا دو، لیکن آپ سمجھ گئے میں سمجھ گیا
کہ یہ جو میرے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے دراصل خیرات مانگ رہا ہے خالی نہیں۔ واہ 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 بہت کیا کیا بات 10 دن سے آپ روز چراغ جلا کے بیٹھ جاتے ہو تو حضور کو خبر نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ نیتوں میں اخلاص ہے۔ آمین آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی وہ سرائکی علاقے کے ایک نواب تھا تو اس کا ایک خاص خادم تھا، وہ بڑا عاشق تھا سید عالم علیہ السلام کا، تو نواب صاحب حج پہ گئے تو اس کو بھی لے گئے۔ اب وہ نواب صاحب سے کہے جناب کپڑا لتا ٹھیک کرنا ہے، کھانا دانا سب آپ کا ٹائم پر ہوگا، اتنا ٹائم میں آپ کو دوں گا، باقی میں مالکہ کے کنویں پہ گزارنا ہے، تو آپ مجھے ذرا حاضری کے ٹائم نہیں تنگ کریں گے۔ تو اس نواب کو نا تھوڑی تھوڑی جیلسی فیل ہونے لگ گئی، یار ایک بڑے گوڑے طریقے نہ روزہ شریف کے جاتا ہے تو تھوڑی یہ عشق کے محبت ہے، تھوڑا جیلسی فیل ہو گئی۔ تو جب رخصتی تھی نا تو نواب نے اب اس کو تھوڑا سا آپ کیا کہیں گے اس کو، کیا لفظ یہاں بول سکتے، اسی نواب نے اس کو کہا کہ بڑا آدمی شوق نہ کرتا رہا ہے کہ رکا ملے دربار چو، اس نے کہا کہ کون سا رکا، انہوں نے کہا میں تو مل گیا ہے سرکار کے دربار چو کہ تم بخشیا گیا ہے کہ تیری شفاعت کرا دیا، تو ملے یہ اس نے ہانک دی صرف اس کو تھوڑا زجر کرنے کے لیے۔ تو اس نوکر نے کہا، اس کمی نے کہا کہ 2 منٹ دے آتے 2 منٹ۔ بارگاہ عالی پہ حاضر ہوا اور دست بستہ اس نے عرض کی، پر مانگنے کے طریقے بھی ڈھنگ بھی آتے ہوں تو خوب رہتا ہے، تو عرض کرنے لگا حضور اچھے بھی ان نوابانیاں چلنیاں ہیں۔ جی بھر کے چوکھٹ پہ رویا ہے اور اسی حالت میں آنکھوں کی۔ مولانا حسن اللہ کہتے ہیں کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، یہ سرے بالی سرانے کو کہتے ہیں، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ تو کریم کشید لاتے ہیں مسکراتے ہوئے اور ہاتھ میں واقعی رکا ہے، فموس تک نے ہمیں چھیڑے ہے چلے اس کو تو ہم نے کچھ نہیں دیا، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ تو نہیں دیا، اب تو یوں کہہ رہا ہے تو چل پکڑ۔ لہذا درخواست ہے اور دعا بھی ہے رب کے دربار میں کہ یہ جو بزمیں ہیں، یہ جو ہم میں سے کسی کو بھی نیازوں کی توفیق مل جاتی ہے کسی بھی طرح بس ایک چیز ذہن میں رہے کہ بس صرف نظر میں سرکار، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں جناب این کر کچھ بھی نہیں، بے شک بے شک کچھ بھی نہیں، بے شک اور ان کے بارے میں کہو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ بس آخری روایت سنیے، اب ہم اب رخ کہیں اور چلا گیا، لیکن شکر ہے کہ انہی کے پاس ہے، بے شک اور کسی غیر کی طرف رخ نہیں ہوا۔ بے شک
ہاں یہ آپ کچھ بھی کر لیں، بس اب ایک روایت سنیے، بس ایک روایت سنیے، ایک روایت۔ ایک سائل حضرت امام عرش مقام کے ہاں دیہات سے آیا اور اس نے شعروں کی صورت میں درخواست بھیجی۔ عرب والے کلام پہ تو قادر ہے ہی نا۔ اس نے کہا کہ غربت گاؤں سے شہر میں لائی ہے، اور بھرم جو میرا ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ اگلا جملہ اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، مگر نہ سنا تو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسے سخی کی تلاش تھی جو خیرات بھی دے اور عزت بھی رکھے۔ یہ صرف اس چوکٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نا لوگ خیرات دیکھ کے جن خونی نظروں سے دیکھتے ہیں نا، تو خیراتوں کے سارے بھرم ٹوٹ جاتے۔ کیا ایسا سخی ڈھونڈ رہا تھا خیرات بھی دے دے عزت بھی سبحان اللہ، کہ میں ان کی سے توڑا دسیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سو دہلیز پہ آن پڑا ہوں، یہ اس نے شعروں میں مضمون لکھ کر حضور پرنور سرکار اقدس سید عرش مقام کے دربار میں بھیج دیا۔ انتظار اشد من القتل ہوتا ہے، قتل سے شدید، بے شک، اور پھر انتظار بھی لوڑ ماندہ ہو گیا، صورت مند کا، یہ اس سے بھی زیادہ قاتل ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب پتہ نہیں ہے وہ شاید یہ ذہن بنا کے رکھا تھا ادھر پرچی جائے گی اور ادھر شاید یہ تھا، اور بہت زیادہ دیر بھی نہیں لگی ہوگی، دیر یہاں لڑاتے بھی نہیں ہیں یہ کریم لوگ۔ تو وہ انتظار میں ہوا اور اس نے پھر دوبارہ ایک عریضہ لکھ بھیجا۔ اب اس سے اس کی دنائی پہ غور کرنا، وہ کتنا دانا بندہ تھا۔ اس نے کیا جی سوال بھی کیتا ہے تو لبیا بھی کچھ نہیں کہ ہن پنڈ جانا ہے۔ ابھی میں آپ کے لیے پنجابی میں مفہومی ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سوال بھی کیتا ہے، سوال بھی پایا ہے تو لبیا بھی کچھ نہیں کہ ہن پنڈ جانا ہے، پنڈ والے پوچھنا ہے۔ سیکھو دادا صاحب سے کیسے مانگنا ہے، سیکھو دادا صاحب سے کیسے مانگنا ہے، یہ دادا صاحب کی جد سے مانگ رہا ہے۔ تو کہا پنڈ جانا ہے تو وہ پنڈ والے پوچھنا ہے کہ سنا اتنے گیا سی پھر کی لبا۔ تو اس نے کہا میں تو پھنس گیا، اگر میں یہ کہوں جے میں یہ آکھاں کہ میں نے کچھ لبیا ہے تو ایک جھوٹ ہونا ہے، ایک سوال بھی پورا نہ ہویا تو جھوٹ بھی بولنا پہ۔ اگلی بات پھر وہ ہے کہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ گیا، ویسے ہیں آپ توجہ سے بیٹھے لیکن کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوراً وہاں لفظ کہنے پڑ جاتے ہیں کہ یہ مقام بھی قضا کرنے کا نہیں ہے، بس اتنا میں نے آپ کو کہہ دیا۔ تو ہم پنڈ جانا ہے انہیں پوچھنا ہے سنا کی بنیا ہے، میں انہوں نے آکھیا کہ تسا میں کچھ دیتا ہے تو دیا تو آپ نے کچھ نہیں ابھی نا، تو یہ تو ہوتا جھوٹ ہے۔ کہ جے میں انہوں نے اے آکھیا کہ تسا میں کچھ نہیں دیتا تو میری مننی کسے نے بھی۔ اب جب یہ رکا گیا نا تو بالکل تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور پرنور سید الشہداء امام عرش مقام کا رکا، اور کتنی خیرات تھی، صرف اسی کے لیے نہیں جو اس کی نسلوں کو بھی کافی تھی۔ کبھی کبھی تو میں ان باتوں کا ترجمہ اردو میں ہی میرا ذوق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اردو پھیکی پھیکی لگتی ہے، وہ کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت امام نے بھی شعروں میں جواب دیا۔ یہ غور سے سن لینا کہ خیرات امام نے اتنی دی ہے، صرف اس کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اتنا اس کو مال بھیجا ہے درہم و دینار کی صورت میں۔
اور شعروں میں امام نے کیا جواب دیا؟ فرماؤ تو ہی کالا پہ گیا تو ہی کالا پہ گیا جے تو ان کا ہی نہ کردا تو تینوں کچھ دندے بھی اے ہن اینے ہی نے میں اقرار کر سکتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ محویت کے عالم میں چلے گئے لیکن یہ پوری تقریب میں پہلا مقام ہے جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آواز میرے کان کچھ اور سننا چاہتے ہیں اتنا کچھ دیا جو اس کی طلب سے سوا تھا اور اس کی نسلوں کے لیے بھی بہت ہو اتنا کچھ دے کر بھی یہ نہیں کہتے ہوئے نہ دے دیتا یہ اتنا کچھ دے کر بھی یہی کہتے ہیں اینے کی نے کشکولیوں سے بڑھ کر جھولیوں سے ماں سلا دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں بس اتنے ہی ہیں اللہ تو ہی کالا پہ گیا اسی تو کوئی انتظام کرتے پیسی کہ ان کو آئے ہی ہیں تو کچھ دئیے اور اینے ہی نے یار اس مزے سے کیسے باہر آئے اینے ہی نے اور اینے ہی نے تو کالا بھی پہ گیا اگلی گل کہ تو پنڈ جا کے کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے تو بس ایس بوئے تو یہ خیال کر کے ٹر جا کہ تو کسی کو کچھ آکھیا ہی نہیں تو اسی یہ خیال کرنے ہیں کہ اسی کسی کو کچھ دیتا ہی